ایسا کردار ادا کیا، امام زین العابدین نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یار دنیا یوں ہی ان کا تذکرہ نہیں کرتی میرے ساتھیوں۔ کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ بولو زین العابدین۔ ابھی کئی بچے اس مہینے میں پیدا ہوئے تو میرے پاس فون آئے تو میں نے الحمدللہ کئی لوگوں کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کا نام، یار ایک دو بیٹے کا نام زین العابدین بھی رکھو۔ آئے ہائے، یہ وہ نشانی ہے میرے حسین کی کہ جس سے حسینی سادات کی خوشبو دنیا میں پھیلی ہے۔ ذرا زور سے بولو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام امام باقر، ایک کا نام امام زید۔ امام باقر سے جعفر صادق ہوئے اور امام زید یہ وہ ہیں جو یہ بھی شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بھی کوفہ والوں نے دغا کی تھی۔ اور سنو ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں یہ جو بلگرام کے سادات ہیں یا اور جناب والا میرے خیال سے کچھ سادات یہاں مہریرہ شریف کے بھی امام زید کی اولاد سے ہیں اور کچھوچا شریف کے جو سادات ہیں اور کچھ سادات مہریرہ مطہرہ کے اور بھی دیگر جہوں کے جو سادات ہیں یہ امام باقر کی اولاد سے ہیں، مگر یہ دونوں زین العابدین کے بیٹے ہیں اور زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں۔ امام حسین شیر خدا کے بیٹے ہیں اور شیر خدا میرے نبی کے غلام ہیں۔ اللہ اسد اللہ الغالب ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب کے اندر چونکہ یہ مہینہ محرم شریف کا بھی ہے اور اختتام کی طرف جا رہا ہے یہ مبارک مہینہ، کربلا شریف کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کے کئی بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کا تو نام سنا ہے نا؟ ان کے 3 بھائی اور شہید ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ہے جعفر ابن علی اور ایک کا نام ہے عبداللہ ابن علی اور ایک کا نام ہے عثمان ابن علی۔ یہ ام البنین کے بیٹے تھے چاروں۔ ام البنین کے بارے میں تھوڑا تذکرہ کروں گا۔ دوسری بیویوں سے جو آپ کے بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی، بولو زور سے سبحان اللہ، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک کا نام ہے عمر بن علی، ایک عمر شہید ہو گئے تھے، آپ نے 2 بیٹوں کا نام عمر رکھا تھا، ایک عمر الاطرف کہلاتے ہیں، ایک عمر الاصغر کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شہید ہو گئے تھے، ایک بچ گئے تھے۔ اب یہاں تمہیں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور ہاں حضرت قاسم کی شہادت تو سنیے نا آپ نے، بولو۔ ان کے بھی 2 بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 2 بھائی اور شہید ہوئے ان کے قاسم کے علاوہ۔ حضرت امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے، ایک کا نام ہے محمد بن حسن اور ایک کا نام ہے ابو بکر بن حسن۔ تو تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیر خدا نے اپنے بیٹوں میں سے بعض کا نام ابو بکر رکھا، بعض کا عمر رکھا اور عثمان رکھا اور یہ پیغام دیا کہ دیکھو مجھے اپنے تینوں دوستوں سے اتنی محبت ہے کہ میں اپنے بچوں کا نام بھی ان کے ناموں پر رکھ رہا ہوں۔ اور ایک پیغام یہ دے دیا کہ جو ابو بکر و عمر عثمان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ علی سے بھی محبت کرے گا اور جو مولا علی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ ان کے یاروں سے محبت کرے گا۔ ظاہر انسان اسی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، بہت اچھا، اور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو میرے بھائیو۔ زین العابدین، ہمارے ایک بچے نے ایک فرمائش کی کلام کی، وہ میں پڑھوں گا مگر یہ تھوڑی سی بات بتا دوں آپ کو کہ زین العابدین اللہ اکبر کیسی عظیم ہستی ہے میرے ساتھیو۔ اللہ اللہ، جب آپ دربار یزید میں پہنچے تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے دمشق کی جامع مسجد میں تقریر کرنے دے۔ 3 باتیں کہیں تھی کہ میرے والد کے رفقا کے دشمنوں کو میرے حوالے کر، اور ہمیں جو ہے نعمان ابن بشیر کا نام لیا، یہ کہا کہ کسی صحیح محب اہل بیت کے ذریعے مدینہ واپس کرا۔ تو اس نے 2 باتیں مانی مگر دشمنوں کا حوالے نہیں کیا۔ وہ حوالے کیا کرتا؟ خود دشمن، مگر خطبے کے لیے کہا ٹھیک ہے تم دمشق کی جامع مسجد میں تقریر کرو۔ ارے ان کی زبان پر شیر خدا بولتے تھے، ایسا خطاب فرمایا کہ لوگ تھر تھر کانپنے لگے۔ اور دربار یزید میں حضرت زینب نے جو خطاب فرمایا وہ تاریخی خطبہ کہلاتا ہے۔ ایک میں یورپ کے رائٹر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے
آئرن لیڈیز کے حوالے سے، بہادر عورتوں کے حوالے سے بہت بڑی کوئی کتاب لکھی ہے، اور اس غیر مسلم ہے وہ عیسائی ہے، اور اس نے اس کتاب کے اندر بہادر عورتوں کی جو فہرست بنائی ہے اس میں سر فہرست حسین کی بہن زینب کا نام لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زینب بڑی بہادر خاتون تھی، جب دربار میں آپ نے خطاب کیا تھا نا تو 4 مصرے تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ نانا کے نواسے نے مسلح نہیں چھوڑا، سرتن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ ایسا خطاب فرمایا تھا۔ اچھا، یہ جو قافلہ واپس آیا تو حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول ہیں، اور ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے سسپینڈ کر دیا تھا، تو چونکہ یہ صحابی تھے اور عظمت جانتے تھے اہل بیت کی، اس لیے انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں اہل بیت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اور انہی کی جگہ پھر عبید اللہ ابن زیاد آیا تھا، تو انہی کے ساتھ مدینہ شریف واپس یہ قافلہ آیا۔ تصور کریں 72 افراد شہید ہو چکے ہیں، ہم میں سے کسی کا ایک بیٹا، میں صرف ایک بیٹے کی بات کر رہا ہوں، جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو جائے تو باپ، ماں، پریوار والے اپنا ذہن کھو بیٹھتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، مگر زین العابدین کا صبر دیکھو کہ 72 جنازے دیکھ چکے ہیں، اور والد کا سر اور دیگر شہداء کے سر نیزوں پہ آگے چل رہے تھے۔ صبر کی چٹان بھی ہوتی نا تو اپنی جگہ سے ہل جاتی، ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا نا تو جڑیں اس کی بھی کھوکھلی ہو جاتی، مگر یہ فاطمہ زہرا کے پروردہ ہیں، ان کے صبر کو سلام۔ یار مجسم صبر ہیں، ان اللہ مع الصابرین، رب نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر تو دیکھو کیسی داستان ہے، کیا بتاؤں صبا کانپتی ہے میری، کیا بتاؤں صبا کانپتی ہے میری، گنبہ آل خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے بچے، آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا، خوب روتی تھی زینب در کربلا، سچ ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کا لخ تیج گئے لٹ گیا۔ پڑھیں آپ بھی پڑھیں، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، گنبہ آل خیر البشر۔ حسین کے نام پہ ایک مرتبہ بول دو بس، ہاتھ اٹھا کے یا حسین، پورا بندہ بولو یا حسین۔ خدا کی قسم ایمانداری سے بتانا، منہ دیکھی مت کرنا، حسین کا نام لو تو کلیجے پہ ٹھنڈک پڑتی ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا زور سے بولو، ذہن سکون میں آتا کہ نہیں؟ امام حسین کے نام سے مظلومیت برستی ہے، مظلومیت۔ اللہ کی قسم مظلوموں کے سردار ہیں آپ، صابروں کے سردار ہیں آپ۔ آئے اب شعر سنو ذرا، مجھے یاد آ رہا ڈاکٹر صاحب، شعر سنو ذرا۔ ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جل کو لپٹاتے تھے، عمر بھر جن کو جھولا جھولاتے تھے شیر خدا۔ کیا بات ہے، کیسا ناز اٹھاتے تھے، ہائے ہائے ہائے۔ وہ مسند احمد میں بھی یہ حدیث شریف ہے، اور تاریخ کبیر میں اور کئی کتابوں میں ہے، اس وقت مجھے سب کے حوالے یاد نہیں آ رہے، لیکن معتبر حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور دونوں نواسوں کو کشتی سکھا رہے ہیں، کشتی دونوں نواسے کشتی لڑ رہے ہیں۔
کشتی کرا رہے ہیں نانا. کس کی بولو؟ حسن اور حسین پورا مجمع بولو حسن اور حسین. اللہ خوش رکھے. پیچھے تک میں سب کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سب بہت بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یا اللہ میرے مالک اس گاؤں میں تو حضرت عیسیٰ کا جمال بھی دے دے. آمین. حضرت موسیٰ کے نام پر یہ موسیٰ پورے مالک اس گاؤں کے لوگوں کو آپس میں محبت عطا فرمائے. آمین. زور سے آمین بولو. آمین. دونوں نواسے کشتی حسن اور اچھا بڑے کون تھے؟ حسن. اللہ خوش رکھے. کون تھے؟ حسن. 11 مہینے بڑے. آپ اپنے بچوں کو جب کشتی لڑائیں گے کشتی سکھائیں گے تو چھوٹے کو سپورٹ کریں گے بڑے کو؟ چھوٹے. ماشاءاللہ آپ بھی چھوٹے کو کریں گے. لیکن یہاں دوسرا معاملہ تھا. آئے یہاں حضور کہتے ہیں حسن حسین کو پکڑو. جیسے سکھایا جاتا نا گٹس داؤ سکھائے جاتے ہیں داؤ پیش کشتی کے. تو حضور کہہ رہے ہیں حسن حسین کو پکڑو. یہ منظر بی بی فاطمہ الزہرا دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ابا حضور میرا حسین چھوٹا ہے حسن تو بڑا ہے ہی. کیا بات. آپ حسن کو سپورٹ کر رہے ہو. اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا تعین الکبیر علی الصغیر کہ تم بڑے کو چھوٹے کے مقابلے میں مدد کر رہے ہو. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ دونوں الگ الگ موقع کا ہو. ایک مرتبہ کشتی ہو رہی ہو تو حضرت عائشہ کے سامنے اور ایک مرتبہ ہو رہی ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں موجود ہوں وہ دونوں نے کہا تو حدیث میں تدبیر اس طرح سے ہو جائے گی. تو حضور نے مسکرا کے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو. جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تمہارا کہنا اپنی جگہ صحیح ہے تمہارا سوال اپنی جگہ درست ہے مگر بات یہ ہے میری بیٹی فاطمہ حسین کی مدد کو آسمان سے جبریل امین آ گئے ہیں اس لیے حسن کی مدد کو رحمت للعالمین آ گئے ہیں. ایک طرف جبریل امین ہیں دوسری طرف رحمت للعالمین ہیں. اے بھائیو جن نواسوں کی کشتی کرانے کے لیے اتنی عظیم ہستیاں تشریف فرما ہوں ان کے مقام و مرتبہ جن کے نانا نبیوں کے سردار جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار خود ہیں جنتی جوانوں کے سردار جن کے والد ہیں شجاعت کے سردار. اے میرے بھائیوں ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا شان ہے اللہ اکبر. اسی لیے میں یہ شعر پڑھ رہا تھا ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر جن کو جھولا جھولاتے تھے شیر خدا جن کو جھولا جھولاتے تھے شیر خدا. فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا کیا پتا زباں کانپتی ہے میری کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا. راہ حق آپ کی دعا مل جائے یہی بہت ہے. ہمارے بڑے بوڑھے ہو آپ کی محبتیں مل جائیں یہی ہمارے لیے بہت ہے. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں دور سے فاتحہ پڑھنے والے نہیں آئیں گے علاقے کی جی مرنا تو ایک بھی سب کو ہی. اور اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ بھئی علاقے کے لیے جتنی خدمت ہو جائے اچھا ہی اچھا ہے. علاقے کے لوگ ہی انسان کو زندہ رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے اب تھوڑا بہت ذرا میں نے جو توجہ دلائی اس پہ بھی دھیان دے دیو تھوڑا سا ذرا. ہاں میں نے جو کہا ہے آپ لوگوں سے اور میں امید کے ساتھ ہی میں نے کہا ہے آپ سے مجھے امید بھی ہے. یہ شعر سنو راہ حق میں گلا چھد گیا تیر سے شہ کے ہاتھوں میں اصغر علی چل بسا باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا تھا وہ
چمک لٹ گیا کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری کنبہ آل خیر البشر لٹ گیا خوب روتی تھی زینب در کربلا سچی ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا نوجوان جسی کا لخت جگر لٹ گیا۔ اللہ نے ظالم کا نام مٹا دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں حکومت یزید کی تھی، 22,000 کا لشکر بھی یزید کا تھا، فرات پہ قبضہ بھی یزید کا تھا، وہاں دبدبہ بھی یزید کا تھا، کوفہ میں ہر گھر میں مخبر بھی یزید کا تھا، مگر اللہ کی قسم کبھی جانا نصیب کرے تو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا آج جا کر کے وہاں قبضہ یزید کا نہیں میرے حسین کا قبضہ ہے، وہاں قبریں یزیدیوں کی نہیں ہیں بلکہ حسین والوں کے مزارات چمک رہے ہیں، حسین کا روزہ چمک رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھ لو، ظالموں کا نام و نشان مٹ گیا، صبر والے آج بھی زندہ ہیں۔ حسین نے تاریخ بدل دی، اتہاس بدل دیا۔ گاندھی جی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو کسی نے کہا تھا ان سے میاں لٹھیا لے کر کے چل پڑے ہو اتنی بڑی حکومت کے خلاف، جس حکومت کی جس برٹش حکومت کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں ہے، ارے بھارت سے لے کے یار برطانیہ تک ان کی حکومت تھی، 7 سمندر پار، اتنی بڑی حکومت کے خلاف لاٹھی لے کے چل پڑے۔ گاندھی جی کیسے جیتو گے؟ تو گاندھی جی نے کہا تھا یہ جذبہ میں نے میدان کربلا سے لیا ہے، میں نے امام حسین جی کی داستان سے یہ سیکھا ہے کہ صرف دوسرے کو مار کر کے جنگ نہیں جی جاتی ہے بلکہ اپنا سر دے کر کے بھی جنگ جیتی جاتی ہے۔ اور گاندھی جی نے اس وقت ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ کربلا سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ تم چاہے تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، اگر سچائی پر ہو تو ظلم کے خلاف ڈٹ کر کے مقابلہ کرو، کھڑے ہو جاؤ ظلم کے خلاف۔ میرے حسین کی سیرت اللہ کی قسم صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونہ ہے۔